سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ. محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کی توفیق سے آج ہم درس قرآن کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی چند آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور توضیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس درس سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اس درس میں ہم اللہ کا کلام سنیں گے اور اللہ کے کلام کی جو سب سے زیادہ صحیح تفسیر ہے، جسے نبی کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے. کوشش ہوگی ہماری کہ زیادہ سے زیادہ اسی کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے، کیونکہ یہی سب سے اچھی اور سب سے صحیح تفسیر ہے. تفسیر شروع کرنے سے پہلے آج کے اس پہلے درس میں ہم قرآن کی حفاظت اور اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ بڑی اہم اور بنیادی باتیں اپنے سامعین اور ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رچی بسی رہے. جب ہم کلام اللہ کو اور اس کی تفسیر کو سنیں تو یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں رچی بسی رہے کہ ہم کسی انسان کا نہیں بلکہ اس اللہ کا کلام سننے جا رہے ہیں جس نے خود ہی اس کی حفاظت کی ہے اور خود ہی اس کی تفسیر اور توضیح بھی کی ہے. اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ ہمارے دین اور ہمارے شریعت کی باتیں ہیں جن پر ہمیں خود عمل کرنا اور اپنے معاشرے کو اسی کے مطابق ڈھالنا اور بنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رضانی فرمائے. درس کے اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ چلانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق رضانی فرمائے. اس کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہنے والوں کے لیے باعث نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ذریعے ہمیں دین کی صحیح اور حق باتیں سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق رضانی فرمائے. آمین. سامعین، ناظرین، ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن کی دونوں دفتیوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اور جسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کہہ کر، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کا ہے، جسے اس نے اپنے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے کی شروعات غار حرا میں ہوئی. رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ، قدر والی رات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کی سب سے پہلے وحی آپ کے اوپر نازل کی۔ جبرائیل امین سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے اترے، اور انہوں نے خود آپ کو اپنے سینے سے لگا کر یہ آیات پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اس قرآن کو مکمل آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ واقعات و حوادث کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنے منشا اور اپنے حکم اور مشیت کے مطابق قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اوقات میں نازل فرمایا، اور آخر میں جا کر، آپ کی زندگی کے آخر میں جا کر اس کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا، بلکہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اپنے اوپر رکھی۔ خود اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے ذمہ رکھی کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے ایسے ہی جب تک اس دنیا میں قرآن باقی رہے گا، اپنے الفاظ و حروف کے ساتھ باقی رہے گا، اس میں کوئی تحریف نہیں کی جا سکے گی۔ اور اپنے نبی سے اس حفاظت کی اپنے نبی سے گارنٹی لی۔ اسی لیے ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن آج سے 1440 سال پہلے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا مکمل، ایسی آج بھی قرآن کی دونوں دفتیوں کے درمیان مکمل محفوظ ہے، اور انہی الفاظ، انہی حروف، انہی ترتیب کے ساتھ جیسے آپ کے پر نازل کیا گیا تھا۔ اور اسی کی طرف اللہ نے خود اپنے نبی سے اشارہ کیا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر قرآن نازل کیا جائے تو آپ جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دینے لگیں تاکہ جلدی سے اس کو پڑھ لیں۔ آپ اپنی زبان کو جیسے ہی آپ پر تلاوت کیا جائے، جبریل امین آپ کو پڑھیں، تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دینے لگیں کہ جلدی سے اس کو پڑھ لیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ شروع میں جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا تو آپ کو ایک ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جو نازل کیا گیا ہے، جو قرآن اتارا گیا ہے، یہ بھولے نہ، اس لیے آپ گھبراہٹ میں جلدی جیسے ہی سنتے تھے جبریل امین سے جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ تو آپ کو منع کیا گیا کہ نہیں، پہلے جبریل امین جو پڑھ لیں اس کو آپ اچھے سے سنیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو اتارا گیا ہے آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا، یہ میرے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک میرے ہی اوپر اس کا جمع کر دینا، یعنی آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دینا۔ جو الفاظ اور جو قرآن آپ کے اوپر اتارا جا رہا ہے، اس کو آپ کے دل میں اکٹھا کر دینا، یہ میرے ذمہ داری، میرے اوپر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر ہے۔ وہ قرآن، اور یہی نہیں کہ صرف اتارنا جمع کرنا، بلکہ قرآن کیسے پڑھا جائے، اس کو آپ کیسے تلاوت کریں، ان کو الفاظ کو کیسے آپ ادا کریں، یہ بھی میرے ذمہ ہے۔ گویا اللہ نے صرف قرآن اتارا ہی نہیں، بلکہ اس
کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور آپ سے سیکھ کر امت کیسے پڑھے گی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا، یہ بھی نبی کو بتلایا۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے نبی نے سیکھا اور اپنے امت کو سکھایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اسی لیے کہا کہ جب آپ کے اوپر قرآن پورا اتار دیا جائے، جب ہم اس کو آپ کے اوپر پڑھ دیں، یعنی جبریل امین اللہ کے اوپر سے جو کچھ لائے ہیں اس کو آپ کو پڑھ کر پورا سنا دیں، تو آپ اس کے پیچھے اس کے بعد پورا سننے کے بعد پھر آپ اس کو پڑھ لیں، بس یہ آپ کو محفوظ ہو جائے گا، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیا جائے گا، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کو نہیں بھولے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، اور تیسری بات اللہ نے کہی، پہلی بات یہ کہی کہ اس کو جمع کر دینا، محفوظ کر دینا آپ کے دل میں، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو پڑھانا بھی کیسے پڑھا جائے گا، اس کی قرأت، یہ بھی میرے ذمہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین، ثم ان علینا بیانہ، پھر میرے اوپر اس کا بیان ہے، یعنی اس کے معنی کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس میں جو کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ سب بھی بتلانا میرے ہی ذمہ ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے تین باتوں کی ذمہ داری لی۔ اللہ نے قرآن میں اگرچہ یہی کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اگرچہ اس کا عام معنی بھی لیا گیا ہے لیکن اول درجے میں قرآن ہے، تو کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہاں اللہ نے تین باتیں کہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ کیسے آپ اس کو پڑھیں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ کیسے اس کا کیا معنی ہوگا، جو اتارا گیا اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس کا بیان، اس کی وضاحت، تفسیر، تشریح، احکام کی تفصیل، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا فریضہ یہ بتلایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں پر جو قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی آپ وضاحت کر دیں، اس کو آپ بیان کر دیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ کو بتلایا گیا، اللہ نے بتلایا، اور یہ فریضہ عائد کیا کہ آپ اس کو مکمل طور پر لوگوں کو بھی بتلا دیں، اپنی امت کو بھی سکھلا دیں، انہیں بتلا دیں اللہ نے جو اتارا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس میں کیا احکام بیان کیے گئے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ رکھنے کا شروع ہی سے پورا اہتمام کیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن جا کر مدینے میں لکھا گیا، بلکہ مکے میں بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو لکھ رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو پڑھیے، سب جانتے ہیں کہ وہ جب اسلام لائے تھے تو اس واقعے میں ہے کہ جب وہ اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس گئے اور ان کی پٹائی کی، تو اور اس کے بعد جب ان کا ٹھنڈا ہوا غصہ، تو انہوں سے کہا کہ وہ کتاب مجھے دو، وہ ورقہ مجھے دو جس پر تم لوگ انہیں اپنا قرآن لکھا ہوا ہے، تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے وہ کاغذ پر لکھے ہوئے بھی تھے، اور اس طرح اور بھی صحابہ کرام کے پاس مکے ہی میں لکھا ہوا قرآن تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو باقاعدہ حکومت آپ کی موجود ہوئی، باقاعدہ آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ وحی کے لکھنے والے جن کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی جو لکھنا جانتے تھے، اور قرآن جو کچھ نازل ہوتا تھا اس کو آپ مکمل لکھاتے تھے۔ آپ ان کو بتاتے تھے کہ قرآن کی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کو تم لوگ فلاں سورہ کے بعد اور فلاں سورہ سے پہلے لکھ لو۔ آیتیں نازل ہوتی تھیں یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ بتاتے تھے کہ فلاں سورہ کے اندر فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس کو لکھ لو۔ لہذا قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف اور اس کی ترتیب، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی اور بتلائی ہوئی ہے، اور اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان مکمل ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پاس قرآن کی دو دفتوں کے درمیان جو کچھ قرآن ہے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں،
یہ ویسے ہی ہے جو جیسے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1440 سال پہلے اتارا گیا تھا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بیان یعنی اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کو مکمل طور پر سمجھا اور اس کو محفوظ کیا اور آگے ہم تک پہنچایا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے، بلکہ ہم نے قرآن کے الفاظ پڑھے اور پھر اس کا معنی و مفہوم، اس میں بیان کے ہوئے احکام، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا۔ اسی لیے ہم لوگ 10 آیتیں آپ سے پڑھتے تھے، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کا بیان، اس کی تشریح و توضیح، احکام کی تفسیر، عمل کرنے کا طریقہ، یہ سب آپ ہم کو بتاتے تھے۔ جب 10 آیتوں میں ہم پختہ ہو جاتے تو آپ پھر آگے 10 آیتیں ہمیں پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلمنا العلم والعمل، علم، قرآن کا علم سیکھا، یعنی قرآن کے الفاظ، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کا معنی و مفہوم بھی سیکھا، والعمل، اور اس پر عمل کرنے کا بھی طریقہ سیکھا۔ تعلمنا العلم والعمل، دونوں چیز سیکھی۔ اور اس کا اہتمام کتنا کرتے تھے وہ لوگ جاننے کا، قرآن کی تفسیر اور توضیح کو جاننے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم، اس الہ کی قسم، اس معبود حقیقی کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کس واقعے میں نازل ہوئی اور کہاں سے، کب اتری اور کس جگہ اتری۔ ہر آیت، کہا قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے مگر سب کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے سلسلے میں کوئی آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں سواری پر سوار ہو کر وہاں پہنچ سکتا ہوں اس آدمی تک، تو میں ضرور اس تک جاؤں گا، لا اتیتہ، میں ضرور جاؤں گا۔ غور کرو عبداللہ بن مسعود کی اس بات پر، میرے احباب غور کرو، ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے قرآن سے، صحابہ کرام کا کیا تعلق ہے۔ کہا اگر معلوم ہو جائے کہ کسی کے پاس قرآن کے تعلق سے مجھ سے زیادہ علم ہے تو جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں بھی وہ ہوگا، اگر میں سواری پر سوار ہو کر اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور اس تک جاؤں گا، تاکہ قرآن کو وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ میں حاصل کر لوں، میں جان لوں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام قرآن کی تفسیر اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے، قرآن کی تفسیر وہ کرتے تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا تھا۔ اور اسی لیے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو جوڑنا ہوگا۔ ایک واقعہ سن لیجئے اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے چند مسائل پوچھے اور کہا کہ مجھے صرف قرآن سے جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بتلاؤ کہ کیسے تمہیں معلوم ہوگا کہ نماز دن میں 5 وقت پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہیں، ہر نماز میں کیا کیا ہمیں پڑھنا ہے، کس نماز کی کس رکعت میں سری یعنی چھپا کر آہستہ آہستہ قرأت کرنا ہے، اور کن رکعتوں میں زور سے باواز بلند قرأت کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح بتلاؤ زکوٰۃ دینے کا قرآن میں حکم ہے، زکوٰۃ کن چیزوں میں دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، کب دی جائے گی، کیا قرآن سے تمہیں بتلا سکتے ہو؟ اس کے بعد کہا سنو، وہ آدمی جو یہ کہے کہ قرآن ہمیں صرف قرآن سے جواب چاہیے وہ احمق ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں جتنا ابہام ہے اور جتنا عموم ہے وہ سب کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بات مکمل واضح ہو گئی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن ہی سے کی جائے، اور پھر
وہ تفسیر جو حدیث سے کی جائے، قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر خود ہی اپنے الفاظ میں جیسا اللہ نے آپ کو بتائی خود ہی کر دی ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام نے ان احادیث کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جو قرآن کی تفسیر میں ہے، اور محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر کے نام سے ایک باقاعدہ چیپٹر رکھا ہے، جس میں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے جو احادیث ہے ان کو نقل کیا ہے۔ آپ سے بخاری مسلم کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ ائمہ حدیث نے خود الگ سے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں ان حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے جو قرآن کی تفسیر کے تعلق سے ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کی وہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور ان کی بیان کی ہوئے معانی کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں نور اور جلا پیدا کر دے۔ وما علینا